خوش آئند ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد امن نصیب ہوگا کچے کے علاقے کے لوگوں کو، جو کہ آئے روز مختلف وارداتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہاں تک عام شہری تو درکنار جو وہاں پہ پولیس والے ہیں وہ بھی جانے سے کتراتے تھے۔ تو یہ ممکن کیسے ہوا، ایک تو بتائے گا، اور اعداد و شمار کیا کہتے ہیں، ابھی اور کتنے وہاں پر ایسے گروہ موجود ہیں، کچے کے ڈاکو ہیں جن کا راہ راست پر آنا باقی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ کے ویورز کو گڈ مارننگ۔ جی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب یہ حکومت آئی تو یہ کرائسس جو تھا وہ سیریس، ہمیشہ سے سیریس تھا، لیکن جو 9 مہینے کے کیئر ٹیکر کا ٹائم تھا اس میں ان کو جو ہے وہ پنپنے کا زیادہ موقع ملا اور زیادہ وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ تو جب ہوم منسٹر صاحب ضیاء النجار صاحب بنے تو آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے خود جا کر سکھر میں ایک لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی تھی، اسپیشلی فار دا ڈاکائٹس آف سکھر۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی حکومت سندھ مربوط پلان کے ساتھ آئے اور اس علاقے کو کلیئر کیا جائے، کیونکہ وہاں کے رہنے والے ارد گرد کے سراؤنڈنگز کے ایریاز میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وارداتیں ہوتی ہیں، رات کا ٹریول نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو جو ہے وہ جو روایتی طریقہ ہے کہ مختلف آپریشنز کیے گئے، جس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو بہت کامیابی ہوئی تھی، لیکن پرابلم ہمیشہ سے جو کہ میں کہتی ہوں وہ یہ تھا کہ وہ یہاں واردات کرتے تھے اور وہ برارڈر کراس کر جاتے تھے، پنجاب چلے جاتے تھے، بلوچستان۔ صاحبہ، یہ تو کافی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا سلسلہ۔ آپ نے بات کی کہ نگران حکومت کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پھر اس پہ اوور کم کیا گیا، یہ ہم دیکھتے ہیں دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری تھا، اور کچے کا علاقہ بڑا ہی ایک تصور کیا جاتا، ہارریبل سائٹ تصور کیا جاتا تھا، نو گو ایریا تصور کیا جاتا تھا۔ وہاں پر رات کے تو اوقات میں کیا، دن کے اوقات میں کوئی ٹریول کرنا نہیں چاہتا تھا، کوئی افسر وہاں پر ڈیوٹی نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ حالات تو کافی عرصے سے تھے، لیکن جو 72 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈالے ہیں، یہ میں تھوڑے سے میرا سوال مکمل ہونے دیجیے گا۔ 72 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈالے ہیں، یہاں پر تو تعداد بہت زیادہ ہے ڈاکوؤں کی، تو جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں انہوں نے کن شرائط پر ہتھیار ڈالے ہیں، کون سی اپنی شرائط منوائی ہیں، اور جو باقی کے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی ساز باز ہوگی؟ دیکھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سرنڈر 2025 کے اس پہ جو وہاں کی شکارپور اور سکھر ڈویژن اور لاڑکانہ ڈویژن کی پولیس، رینجرز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے سندھ حکومت کی اس میں مدد کی، اور جو ہے وہ وہاں جو یہ ڈاکو جن کی پناہوں میں تھے، جو ان کے بڑے تھے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا، ان سے بات کی کہ یہ طریقہ، مطلب دیکھیں اس کا اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے کہ یا وہ مارے جائیں گے اور انکاؤنٹرز ہوں گے، وہ مارے جائیں گے، اور ان کے پیچھے خاندان جو ہیں وہ مطلب نسل در نسل یہ کام چلتا رہے گا، اور یہ کب تک چلتا رہے گا۔ یہ انیشیٹو تو بہت زبردست ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس میں مزید بھی بہتری آئے گی اور مزید لوگ بھی قومی دھارے کا حصہ بنیں گے، ڈاکو قومی دھارے کا حصہ بنیں گے۔ اچھا، الزام یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح آپ بھی بات کر رہی ہیں کہ مقامی ذمہ داروں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، حکومتی شخصیات بھی ہیں جن کی پشت پناہی ہے، وہ ایسے بااثر اور باوثوق جو وڈیرے ہیں وہ ان کو بیک کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، چاہے وہ اغوا کی وارداتیں ہوں یا بھتہ خوری کے معاملات ہوں۔ تو ان جو سپانسرڈ لوگ ہیں جو ان کو سپانسر کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی، انہیں بھی شکنجے میں لایا جائے گا تاکہ یہ سلسلہ مکمل ختم ہو؟ جی بالکل، کل آپ نے دیکھا کہ جو تقریب ہوئی ہے اس میں ہوم منسٹر صاحب نے جو باقی بھی اس علاقے میں، ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 72 ڈاکوؤں نے کل سرنڈر کیا ہے، تقریباً 200 سے زائد اسلحہ جو ہے وہ حکومت کے حوالے کیا گیا ہے،
اور 107 لوگ جو ہیں وہ بازیاب اس درمیان کرائے گئے ہیں. اس وقت جو بڑی خوشائن بات ہے, کل ہوم منسٹر صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ سرنڈر کریں گے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا, ان کو جو سزا ہوگی وہ سزا پوری کریں گے, اس کے بعد ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی. انہوں نے باقی بھی جو لوگ ہیں, جو ڈاکائٹس ہیں, ان سے یہ کہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دیکھیں جس طرح وہ راہ راست پر آئے ہیں, آپ بھی آئیں. اگر نہیں آئیں گے تو آپ کے گھروں میں گھس کر پولیس رینجرز جو ہے وہ آپریشن کرے گی. اور جو آپ نے بات کی کہ جو ذمہ دار جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں, چاہے وہ حکومتی شخصیت حکومتی پارٹی کے ہی کیوں نہ ہو, اول تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں, لیکن اگر ہیں بھی تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. کچھے کے علاقے کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کنکوٹ کشمور برج بہت تیزی سے کام جاری ہے, یہ راستے کھولے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سندھ حکومت نے اس علاقے کے لیے ریہیبلیٹیشن پروگرام, وہاں اسکول, ہاسپٹل, سڑکیں بنانے کا کام شروع کرنے کا بھی ٹاسک جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا, تاکہ اس علاقے میں ساری صاحبہ, کیونکہ کوئی نہ کوئی مطالبات تو ڈاکوں کے رہے ہیں, اور اگر اس کی ہسٹری میں جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ تو ان کے جائز حقوق ملتے ہیں, نہ ہی ان کو وہ سہولیات ملتی ہیں جو عام انسان کی زندگی گزارنے کی ہوتی ہیں. اس لیے انہوں نے ظاہر ہے جب بات نہیں سنی جاتی ہے تو وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں. تو کوئی ایک ہسٹری ہے ان ڈاکوں کی جو کچے کے علاقے میں آباد تھے, ان کے پورے قبیلے, پورے خاندان ہیں, تو اب کیا انہیں نارمل زندگی یا ان کی وہاں پر تمام وہ سہولیات جن کی بات ابھی آپ کر رہی ہیں وہ کب تک مکمل کر دی جائیں گی, اور کیا یہی وجہ ہے جو سہولیات جن کی بات آپ کر رہی ہیں وہ وہاں پر دی جا رہی ہیں جس کے باعث انہوں نے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہوئے ہیں وہ؟ جی بالکل, ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ نے یہ ایک انیشیٹو لیا. آپ جو بات کری وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس علاقے میں کئی دفعہ کئی ادواروں میں آپریشن ہوا, یہ علاقے نہیں ہو سکے, اتنے بڑے پیمانے پہ کبھی سرنڈر نہیں ہوا, یا گورنمنٹ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جو اس علاقے کے مسائل ہیں وہ ہم بالکل دور کریں گے. پورا پیکیج اس علاقے کے لیے, کنکوٹ, کشمور, سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کے لیے اسپیشل جو وہ ایریاز ہیں اسپیشلی ان کے لیے انیشیٹ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ اس پہ کام شروع کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا کیا شامل ہوگا اس پیکیج میں سعدیہ صاحبہ؟ کیا کوئی اسکول, کالج, دیکھیں پہلے تو ہاسپٹلز؟ اسکول, کالجز, ہاسپٹل, روڈ انفراسٹرکچر اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی وہاں جو ہے انٹروڈیوس کیا جائے گا, تاکہ لوگ جو وہاں کی خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکے, تاکہ ان کو جو ہے مالی سپورٹ ملے. اور جو لوگ سرنڈر کریں گے گورنمنٹ ان کو اپریشیٹ کرے گی, ظاہر سی بات ہے عدالتوں میں پیش کیا جائے گا, اور جو نہیں کریں گے ان کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن یہ ساری کارروائی سندھ حکومت کی, سندھ پولیس اور بالخصوص رینجرز اور پولیس اسٹیشن کے حوالے سے بھی کوئی تجویز ہے کہ وہاں پہ بنایا جائے تاکہ نقص امن کا جو خطرہ ہے یا خوف پایا جاتا ہے اس علاقے میں وہ بھی ختم ہو؟ جی بالکل, پولیس اسٹیشنز کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا ان علاقوں میں. رینجرز وہاں پولیس کے ساتھ ہر وقت موجود ہے.